السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے 16واں پارہ۔ 16ویں پارے میں 278 آیات ہیں اور 17 رکوع ہیں۔ اس پارے میں 3 صورتیں ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ کہف کا کچھ بقیہ حصہ ہے، پھر سورہ مریم مکمل ہے اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ مکمل ہے۔ سورہ کہف کو چونکہ ہم الگ ایک سبق کی صورت میں مکمل کر چکے ہیں، تو یہاں ہم آغاز کرتے ہیں سورہ مریم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اپنے بندے زکریا پر اس نے بڑی مہربانی کی، بڑی رحمت کی۔ حضرت زکریا کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ وہ سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کے بہنوئی تھے اور پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کی حالات اور ان کے نیک کاموں اور عمدہ صفات کے حوالے سے بتایا ہے۔ خاص بات جو انہوں نے حضرت زکریا کی ہمیں بتائی کہ وہ اللہ سے کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے تھے، اللہ سے بہت زیادہ دعائیں کرنے والے تھے۔ تو یہاں پر بھی آغاز میں ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ چپکے چپکے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا کا خاص طور پر ذکر ہے۔ حضرت زکریا جو ہے وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے تھے اور ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کا ذکر کیا جو وہ اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا خوب سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں انہیں بڑھاپے میں ایک اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیٰ۔ اے زکریا، بے شک ہم آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کو ان کی پیدائش کی خبر بھی دے دی اور ان کا نام بھی رکھ دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اس سے پہلے کبھی کسی انسان کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا۔ دعا تو حضرت زکریا کرتے تھے، لیکن ساتھ وہ حیران بھی رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ میں تو بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، اس عمر میں آپ ہمیں اولاد دیں گے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے یہ۔ اللہ نے انہیں، ظاہر ہے وہ نبی تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اس بات کا پکا یقین بھی تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اور اللہ نے انہیں بتایا کہ نہ صرف آپ کو ہم بیٹا عطا کریں گے بلکہ وہ آپ کا بیٹا جو ہے اسے نبوت سے بھی سرفراز کریں گے اور وہ نبی ہوگا انشاءاللہ۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں بتائیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ آتیناہ الحکم صبیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے جو کتاب اس کو مکمل طور پر نافذ کرنے والا بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتائی کہ بچپن سے ہی انہیں دین کی سوجھ بوجھ عطا کی تھی اور انہیں نرم دلی اور پاکیزگی اختیار کی تھی، پاکیزگی عطا کی تھی۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اپنے والدین سے نیکی کرنے والے، ہرگز سرکش یا نافرمان نہیں تھے۔ اور پھر ساتھ یہ کہا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ سلامتی ہو ان پر جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی، جس دن وہ مریں گے اس دن بھی، اور جس دن انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ان پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اس بات کو ذرا اس طرح سے سمجھتے ہیں، انسان کی زندگی میں 3 وحشت ناک مواقع ہوتے ہیں۔ ایک وہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا جب اسے موت آتی ہے، تیسرا جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ ان تینوں مواقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ کو پرامن اور سلامتی کا پیغام عطا فرما کر ان کو عزت اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو گناہگار ہوگا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو گناہوں سے بچا ہوا ہو، مگر یحییٰ گناہوں سے پاک اور صاف ہوں گے۔ آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، نہ ہی آپ کے دل میں کبھی کوئی غلط تصور آیا۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یحییٰ کی جو اللہ نے پاکیزگی کی صفت ہمیں بتائی، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ان کو پاکیزہ زندگی کی طور پہ عطا کی۔ اس کے بعد سورہ مریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بتایا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت بخشی۔ سیدہ مریم علیہ السلام داؤد کے خاندان میں عمران کی بیٹی تھیں جو ایک پاکیزہ اسرائیلی گھرانہ تھا۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی
کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی، لیکن جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو وہ ذرا پریشان ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو بھی اپنی راہ میں قبول کیا اور اس کی عمدہ تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ حضرت مریم کی پرورش کے حوالے سے قوم کے بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی، معزز، مالدار اور آسودہ حال لوگوں کی، کہ حضرت مریم کی پرورش کا شرف انہیں ملے، لیکن قرآن اندازی میں کی گئی تو یہ شرف حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کی والدہ کی نظر کے طور پر جو بیٹی پیدا ہوئی اس کو قبول کیا، بلکہ اس کی عمدہ طریقے سے پرورش کا بھی سامان پیدا کیا۔ حضرت زکریا جب کبھی حضرت مریم کے کمرے میں آتے تو ان کے پاس طرح طرح کی کھانے کی چیزیں پاتے، تو ان سے سوال کرتے، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم جواب دیتی، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام خواتین میں سے چنا ایک خاص مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب اس کام کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسے بچے کی ماں بنانے کا اعزاز دے رہا تھا جو بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا، انسانی سمجھ سے بالا تر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو پاک کیا اور سب جہانوں کی عورتوں میں سے آپ کو منتخب کیا۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما بردار بن جاؤ، سجدے کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور انہیں ایک بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت مریم بہت زیادہ حیران ہوئیں، کیونکہ ظاہری اسباب کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اور وہ انہوں نے سوچا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹے کی ماں بنائے۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تیرے رب کے لیے کرنا آسان ہے، اور یہ ایک طے شدہ کام ہے، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور ہم نے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسا کیا کہ وہ اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے۔ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے خود رکھا تھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ کا نام بھی بتایا گیا کہ ان کا نام مسیح عیسیٰ بن ابن مریم ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت میں بہت مرتبے والے اور بہت مقرب بندوں میں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب حضرت مریم انہیں گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ بہت حیران ہوئے اور طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ جو گود میں ایک بچہ چھوٹا سا، بھلا یہ کیا جواب دے گا؟ حضرت عیسیٰ بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے کوئی خاص فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ وہ اللہ نے انہیں پیدائش کے وقت ہی نبی بنا دیا تھا، پنگوڑے میں وہ بول اٹھے۔ اور آپ سب تو جانتے ہوں گے نا اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو؟ انجیل عطا کی تھی۔ پھر ساتھ یہ بتایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اس نے مجھے برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے نماز، والزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جو بھی نبی آئے، وہ جو بھی اللہ کا دین لے کر آئے وہ اسلامی تھا، نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہر شریعت کے اندر موجود تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہی کے منہ سے کہلوایا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور اپنی ماں سے حسن سلوک کرنے والا بنایا اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے یہ واضح کیا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی وصیت کیا، یہ بھی نصیحت کیا کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار بنوں، ان کی خدمت کروں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں، اور یہ میری والدہ کو جو دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے، اس کے بنا پر وہ اس بات کا حق رکھتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، حق کی بات جس میں وہ شک کرتے ہیں۔ جتنے بھی شرک اس دنیا میں کیے جاتے رہے، ان میں سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو ہے وہ مانتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور نعوذ باللہ یہاں پر بھی اس بات کی وضاحت اس سورہ مبارکہ میں کی گئی کہ سچی بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، اور ان کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ دنیا میں دو ہی لوگ ایسے ہیں جو بن باپ کے پیدا ہوئے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہے جس طرح سے پیدا کرے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ سورہ اخلاص میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں نا، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کے لیے تو بس اتنا کافی ہے کہ وہ کہے کن اور فیکون، اور وہ ہو جائے۔ جس کام کا وہ ارادہ کر لیتا ہے اس کے لیے وہ حکم دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی کہ شرک نہ کریں، اور اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس کے بنا پر میری بات مان لیں اور شیطان کی بات نہ مانیں۔ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، کانا صدیقا نبیّا، اور انہوں نے یہ بات اپنے باپ سے کہی کہ وہ شرک چھوڑ دیں اور اللہ کی وحدانیت کو مان لیں، بتوں کو نہ پوجیں، شیطان کی بات نہ مانیں، وہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اگر وہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ان پر عذاب آئے گا، لیکن ان کے والد نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کے والد نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم باز نہ آئے ہمارے معبودوں سے کو برا بھلا کہنے سے تو ہم تمہیں مار دیں گے، سنسار کر دیں گے، اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس میں سورہ مریم میں تقریباً 8 انبیاء اکرام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا مختصراً ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم آغاز کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کا۔ سورہ طٰہٰ میں 3 اہم مضامین جو ہے نا وہ بیان ہوئے ہیں۔ سورت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت میں اور اللہ کی دین کی دعوت میں بے پناہ محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، رات کو نماز میں اٹھ کے اتنی طویل قرات کرتے کہ پاؤں مبارک میں سوج جاتے، برم آ جاتا پاؤں میں۔ پھر لوگوں تک قرآن کی دعوت کو پہنچانے میں بھی آپ اتنی محنت کرتے، اور جب کوئی آپ کی دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کو تسلی دی، اور یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہوتا۔ اسی بات سے آغاز ہوا ہے سورت کا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ کے حالات جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم چند پوائنٹس کی صورت میں سمجھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، ہم کلامی کا شرف آپ کو حاصل ہوا۔ پیدائش کے بعد فوری طور پر آپ کو حکم ہوا کہ دریا میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ پھر وہ آپ کا جو صندوق تھا وہ فرعون کے محل تک پہنچا، اور پوری عزت و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دیا تاکہ وہ آپ کو دودھ پلائیں، آپ کی پرورش کریں۔ پھر آپ سے ایک قطبی کا قتل ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص سے نجات دلائی۔ پھر کئی سال آپ مدین میں رہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون کو نبوت بھی ملی اور فرعون کے پاس جانے کا حکم ملا۔ فرعون کے ساتھ بحث مباحثہ میں اچھا اخلاق اور نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔
پھر فرعون کے جادوگروں کو فرعون نے جمع کر لیا آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے، معجزات سے انکار کیا۔ پھر تمام جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، حضرت موسیٰ کو فتح حاصل ہوئی، راتوں رات بنی اسرائیل جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کی قیادت میں مصر سے نکلے، اور فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور وہ عین سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا ذکر کرتے ہیں۔ سامری نے جو بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنے میں اسرائیلیوں نے جو ضلالت اختیار کی، تو رات کو لے کر حضرت موسیٰ جب واپس آئے کوہ طور سے تو اپنے بھائی پر غصے ہوئے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ قوم جو ہے نا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، قوم جو ہے نا یہ خود ہی اس بری بات میں، اس شرک میں پھنس گئی تھی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے یہ فرمایا کہ یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، جنت میں رہو، یہاں آرام ہی آرام ہے، یہاں پر تمہیں کھانے کو ملے گا، پہننے کو ملے گا، نہ دھوپ کی تکلیف ہوگی، نہ کوئی اور چیز ہوگی، بس ایک بات مان لینا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے شجر ممنوع سے، اس شجر سے، اس درخت سے جس سے اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا، کچھ کھا لیا۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور انسانوں کو ان کے ذریعے معافی مانگنے کا طریقہ سکھایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے ذریعے ہمیں توبہ کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اب ہم اپنے ہوم ورک کو دیکھتے ہیں۔ ہم یوں کریں گے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ آپ لکھیں گے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے دوسری عورتوں پر فضیلت کیوں دی؟ اور ایک بات اور جو میں نے اس سبق میں آپ کو نہیں بتائی لیکن آپ کو وہ خود معلوم کرنی ہے، سورہ طٰہٰ کی وہ کون سی آیت ہے جس کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا؟ پچھلے بارے میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یحییٰ کو کس نے شہید کیا تھا اور پھر اس کی وجہ سے کیا سزا ملی تھی اس قوم کو۔ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کا سبب کون سی قوم تھی اور انہیں اس بات کی کیا سزا ملی۔ اب ہم کچھ عملی کام کی طرف دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں نیکیوں کی تو سیل لگی ہوئی ہے، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم سارا دن اس طرح گزاریں کہ ہماری نیکیاں جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ جائیں۔ تو گھر کے کاموں میں امی اور ابو کی مدد کریں اور کوشش کریں کہ روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کا ضرور تلاوت کریں اور اس میں سے اپنے لیے عمل کے لیے اصول ضرور لیں۔ جو آیت سمجھ آ رہی ہو اس پہ دعا کریں، جس میں جنت کا ذکر ہو اس میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، ان لوگوں میں شامل کریں، ان لوگوں جیسے کام کرنے والا بنا دے جو جنت میں جانے والے ہوں۔ اگر کسی جگہ پہ دوزخ کا ذکر ہو تو کوشش کر کے اس کا ترجمہ پڑھیں اور سوچیں کس بات پہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا ذکر کیا اور اس کام سے بچ جائیں جس کا ساتھ دوزخ کا انجام جو ہے وہ جڑا ہوا ہو۔ انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک استغفار کی تسبیح کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے ہم ایک درود پاک کی تسبیح بھی کریں گے، اور یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ انشاءاللہ صدقہ ضرور کرنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ہر اس کام سے بچا لے جس سے وہ ناراض ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔